learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-निसा आयत 150। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूलों के साथ कुफर करते हैं। अल्लाह ताला यहूदियों और ईसाइयों को डरा रहे हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से कुफर करते हैं। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला की ज़ात और तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करना गलत है। अल्लाह ताला के रसूलों के दरमियान फ़र्क करके बाज़ पर ईमान लाना और बाज़ का इनकार करना भी गलत है। सारे रसूल एक ही अजीम अमानत के वारिस रहे हैं। उनमें से कोई रसूल अलहदा नहीं है और ये सिलसिला कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। रसूलों के सिलसिले से हटकर कोई दीन और कोई और नजरिया इख्तियार करना गुमराही है। वयुरीदूना, और वो इरादा रखते हैं, अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही, कि वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें। अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक डालने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला को मानना और उसके रसूलों को ना मानना, या अल्लाह ताला को मानना और उसके किसी रसूल को मानना और किसी को ना मानना, ये सब तफरीक डालना है। वयकूलूना, और वो कहते हैं, नुमिनु बिबादिन, कि हम किसी पर ईमान लाते हैं, व नकफुरु बिबादिन, और किसी का कुफर करते हैं। यहूदियों ने रसूलों के दरमियान फ़र्क किया। उनका तमाम अम्बिया पर ईमान है मगर ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते हैं। ईसाई तमाम अम्बिया पर ईमान रखते हैं मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते। तमाम अम्बिया पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, इसलिए जिसने किसी नबी को नहीं माना उसका तमाम अम्बिया पर शरई ईमान नहीं है। वयुरीदूना, और वो इरादा रखते हैं, अयत्तखिज़ू, कि वो बना लें, बैन ज़ालिका, उसके दरमियान ही, सबीला, कोई रास्ता। जो लोग बाज़ अम्बिया पर ईमान रखते हैं और बाज़ पर नहीं रखते और उनके दरमियान एक रास्ता बनाना चाहते हैं, वो ईमान और कुफर के दरमियान एक दरमियानी किस्म का दीन बनाना चाहते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल काफिरून हक्का, जो हकीकी काफिर हैं। ईमान के लिए पहली बुनियाद अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार है और उसका लाजमी तकाजा है कि अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है वो भी एक हो, जो दीन रसूल लेकर आए हैं वो भी एक हो, और जो इसमें फ़र्क करता है वो कुफर का मुर्तकिब होता है। ये लोग हकीकी काफिर हैं। उनका इन अम्बिया पर भी ईमान नहीं जिन पर ये ईमान का दावा करते हैं, क्योंकि वो शरई ईमान नहीं है। व आतदना, और हमने तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अजाब मुहीना, जलील करने वाला अजाब। इन काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब इसलिए तैयार कर रखा है क्योंकि उन्होंने अम्बिया पर ईमान ना लगकर उनकी तौहीन की है। वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही, और जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए, यानी जिन लोगों ने अल्लाह ताला की वहदानियत की तस्दीक की, सारे अम्बिया की नबूवत का इकरार किया और उस चीज़ की तस्दीक की जो वो अल्लाह ताला की तरफ से शरीयत लेकर आए। इससे मुराद मुसलमान है जो तमाम अम्बिया और तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। रसूल ईमान लाया है उस पर जो उसके रब की जनाब से उसकी तरफ नाजिल किया गया है, और मोमिन भी सब ही अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। उसके रसूलों में से हम किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने अतात की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। सूरह अल-बकरा 285। वलम युफर्रिकू, और उन्होंने फ़र्क नहीं किया, बैना अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी एक के दरमियान। रसूलों के दरमियान फ़र्क ना करना अहले ईमान की खसूसियत है, इसलिए कि सारे रसूल अल्लाह ताला की तरफ से आए और एक ही हक लेकर आए। हकीकत ये है कि तमाम रसूल एक ही काफ़िले की क़यादत करते रहे हैं, एक ही अजीम अमानत लेकर आए, एक ही सच्चाई और भलाई के वारिस रहे हैं, और सबका मिशन भी एक ही था कि इंसानियत के शऊरी और अमली बिगाड़ की इस्लाह करें। रसूलों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। उलाइका, यही लोग हैं, सौफ़ा युतीहिम, जल्द ही वो उन्हें नवाजेगा, उजूरहुम, उनके अजर से, उनकी जज़ा और उनका सवाब अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूलों की तस्दीक, अल्लाह ताला के दीन और उसकी तरफ से आई हुई शरीयत की तस्दीक की वजह से उन्हें मिलेगा। अल्लाह ताला उन्हें काबिल कदर इनाम और शानदार जज़ा देने वाला है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए थे, और ये जज़ा हर एक को उसके हस्बे हाल अता होगी। वकान अल्लाहु, और अल्लाह ताला है, गफूरन, बेहद बख्शने वाला, रहीमा, निहायत रहम वाला। अल्लाह ताला गफूर है, अगर किसी के पास गुनाहों का बोझ होगा
تو اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی جانب سے حق کی طرف ہدایت، حق کی راہ پر چلنے کی توفیق اور جہنم سے نجات اس کی طرف سے رحمت کی بنا پر ہے۔ یسألک اہل الکتابی، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزلا کہ آپ اتار لائیں، علیہم ان پر، کتابا من السماء ایک کتاب آسمان سے۔ اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قرآن ایک ہی بار نازل ہو جائے، جیسے تورات اور انجیل ایک ہی بار نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے ایمان لانے کی یہی شرط رکھی تھی۔ یہ ان کا مطالبہ ظالمانہ تھا، کیونکہ نبی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا پابند ہوتا ہے۔ سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے۔ کتاب کا ایک بار نازل ہو جانا حق اور باطل میں فرق کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کا حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تھا کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت 32-33۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو وہ یقیناً موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے باوجود یہود نے ان سے مطالبات اور جو معاملات کیے تھے ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، عبادت کے لیے بچھڑے کو معبود بنانا، بستی کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے قول اور فعل سے مخالفت کرنا، تورات کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کے طور پر طور کو ان کے سروں پر اٹھایا گیا، تو پھر ان کا ان احکامات کو قبول کرنا، پھر اسی طرح ہفتے کے دن کی حرمت کو توڑنا، ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا تھا، اور ان کا دعویٰ کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکنا اور گمراہی کی دعوت دینا، یہ سب۔ فقالو، چنانچہ انہوں نے کہا، ارنا اللہ، دکھا ہمیں اللہ، جہرتاً سامنے، فاخذتہم، تو پکڑ لیا انہیں، الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہود نے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، یہ ان کی طرف سے ظلم تھا جس کی سزا کے طور پر انہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ابن جریج کا قول ہے، فاخذتہم الصاعقۃ سے مراد موت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اجل سے پہلے انہیں موت دی، ان کے اس قول کی سزا کے طور پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ انہیں موت دے، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ بنی اسرائیل نے عبادت کے لیے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بینات یعنی نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ مثلاً فرعون کو اپنے سامنے نیل میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی ملی تھی انہیں۔ فعفونا عن ذالک، تو ہم نے ان سے درگزر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کے معبود بنانے کے باوجود ان سے درگزر کیا تھا۔ یہود سے یہ توبہ اس طرح قبول کی گئی تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ مجرم قتل کر دیے جائیں، تو آخرکار تمام مجرموں کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کو دیا، سلطانا مبینا، واضح غلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا فرمایا، انہیں تختیوں پر لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی، یہی ان کی شریعت تھی۔ ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، فوقہم الطور، ان کے اوپر طور کو، بمیثاقہم، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے۔ طور معروف پہاڑ ہے جس کو ان کے اوپر بادلوں کی طرح رکھ دیا گیا تھا، جبکہ وہ وادی میں تھے۔ ان کے سروں پر طور کو اٹھا کر انہیں دھمکایا گیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر یہ پہاڑ گرا دیں گے۔ اس طرح وہ شریعت پر کاربند ہو گئے تھے۔ میثاق سے مراد وہ معاہدہ ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا کہ تورات کے احکامات کو مانیں گے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، ادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی رکوع کرتے ہوئے، تواضع اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے دروازے میں سے داخل ہو اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، لا تعدوا، نہ تم زیادتی کرو، فی السبت، ہفتے کے دن میں، یعنی جو حد تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کرنا، یعنی ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنا۔ ہفتے کا دن ان کے لیے صرف عبادت کا دن تھا اور دنیاوی کام اس دن منع تھے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان سے لیا، میثاقًا غلیظا، مضبوط عہد۔ یہ عہد ان
ان سے ان کے سروں پر پہاڑ لا کر لیا گیا تھا اور فرمایا کہ بتاؤ پہاڑ گرا کر ماروں یا تورات کے احکامات مانتے ہو؟ پھر یہ سب احکام شریعہ کے پابند ہو گئے اور سجدے میں گر گئے۔ اس وقت انہیں کہا تھا کہ ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جو احکام ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بس ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنے عہد کو، وَکُفْرِہِمْ بِآیاتِ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے تورات پر عمل کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور ہفتے کے دن حد سے تجاوز نہ کرنے کے پختہ عہد کی وجہ سے جسے انہوں نے توڑ دیا تھا۔ مجاہد نے کہا آیات سے مراد طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، لہو، ید بیضا اور ان کا عصا ہے۔ آیات کے کفر سے مراد انبیاء اور رسولوں کی صداقت اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا کفر ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے جو انہیں قتل کا مستحق بناتا ہو قتل کیا تھا۔ رسول ایسے کام نہیں کرتے جو انہیں قتل کا مستحق بناتے ہوں۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے، قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس کو نہیں سمجھ سکتے، جو خیالات اور رسوم و رواج ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پائے ہیں وہ ہم سے ہٹائے نہیں جا سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلوبنا سے مراد ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان کو ماننے سے جب انسان انکار کرتا ہے تو تب سوچنے سمجھنے کے تمام ذرائع یعنی آنکھیں، کان، ناک، دل سب الٹی سمت میں چل نکلتے ہیں۔ پھر اس وقت کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق نہیں سنتے اور دل میں حق بات سمجھنے کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل بند کر کے ان پر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ کفر کی وجہ سے کم لوگ ہی ان میں سے ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے تھے۔ ان کے دل کفر اور سرکشی کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔